حضرات، اس لیکچر ہال کی خاموشی میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے راز پر غور کریں گے جو صحرا کی ریت میں ہزاروں سال سے دفن ہے، ایک ایسا موضوع جو وقت کے پیمانوں سے ماورا ہے، مصر کے عظیم اہرام۔ لیکن ہماری یہ کھوج کسی قدیم مقبرے کی دہلیز سے شروع نہیں ہوتی، نہیں، اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، قاہرہ، سن 1920۔ ایک لمحہ، ایک سال، ذرا سوچئے، یہ عجیب نہیں کہ ابدیت کی ایک کہانی کو ہم وقت کی اتنی چھوٹی سی اکائی میں قید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا موضوع یعنی یہ اہرام خود ابدیت کی ایک زندہ مثال ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ وقت کی گرفت سے آزاد ہیں۔ اور یہ صرف پتھر کے ڈھیر ہرگز نہیں ہے، یہ انسانی عزم اور انجینئرنگ کے وہ عظیم الشان شاہکار ہیں جو نسلوں کی زندگیوں سے کہیں بلند سینہ تانے کھڑے ہیں۔ اور ان کے سینے میں ان گنت اسرار دفن ہیں۔ صدیوں سے بڑے بڑے دانشور ان کی تعمیر اور مقصد کے راز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ آج بھی ہمیں حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ دراصل یہی تو ان کا مقصد تھا، انہیں ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنایا گیا تھا، فرعونوں کے لیے آخرت کا ایک دائمی راستہ بننے کے لیے۔ تو پھر سوال وہیں کا وہیں ہے، ہم اپنی کہانی 1920 میں کیوں شروع کر رہے ہیں؟ ایک ایسا موضوع جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، اسے اس ایک سال سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ تو آئیے اس لمحے میں ذرا گہرائی سے اترتے ہیں اور اس مخصوص وقت اور جگہ کا تجزیہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، قاہرہ 1920 یہ صرف ایک تاریخ اور جگہ کا نام نہیں تھا، یہ ایک پگھلتی ہوئی بھٹی کی طرح تھا، جہاں آثار قدیمہ کا جنون، ابھرتی ہوئی مصری قوم پرستی اور جنگ عظیم کے بعد شدید یورپی دلچسپی سب آپس میں گھل مل رہے تھے۔ تاریخ یہاں ایک بہت اہم موڑ پر کھڑی تھی۔ 1914 میں جنگ عظیم نے دنیا بدل دی، 1919 میں مصری انقلاب نے ایک نئی قومی شناخت کو جنم دیا، اور ہمارا سال 1920 اس تمام ہلچل کے عین بیچ میں واقع ہے۔ اور پھر صرف 2 سال بعد دنیا توت عنخ آمون کے مقبرے کی دریافت سے دنگ رہ جائے گی۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ یہ مخصوص لمحہ، یہ مخصوص دور ایک منفرد نظر پیدا کرتا ہے، ایک خاص زاویہ جس سے قدیم ماضی کو دیکھا جا رہا تھا۔ اور یہاں ایک گہری تبدیلی نظر آتی ہے۔ قدیم زمانے میں اہرام ایک مقدس مقبرہ تھے، آخرت کا راستہ، لیکن 1920 کی دہائی کی نظر سے دیکھیے تو وہ ایک سائنسی دریافت بن گئے، نو آبادیاتی طاقتوں کے لیے ایک انعام، اور ہاں، سیاحوں کے لیے ایک تماشا بن کر رہ گئے۔ تو اس دور کی نظر آخر تھی کیا؟ یہ اہرام کو سائنسی درجہ بندی کی ایک شے کے طور پر دیکھتی تھی، جسے ناپا اور کیٹلاگ کیا جا سکتا تھا۔ یہ سلطنتوں کے عظیم کھیل میں ایک انعام تھا جس پر قبضہ ملک کی شان بڑھاتا تھا۔ یہ رومانوی مہم جوئی کا ایک بہترین پس منظر بھی تھا، اور ظاہر ہے جدید سیاحوں کے لیے ایک پرکشش منزل بھی۔ یہ ہمیں ایک بہت گہری سچائی کی یاد دلاتا ہے۔ ہم چیزوں کو ویسا نہیں دیکھتے جیسی وہ ہیں، ہم انہیں ویسا دیکھتے ہیں جیسے ہم خود ہیں۔ ہمارا اپنا وقت اور ہماری اپنی جگہ تاریخ کے بارے میں ہماری سمجھ کو ہمیشہ اپنے رنگ میں رنگ دیتی ہے۔ تو اس مثال سے ہم ایک بڑے اور شاید زیادہ اہم سبق کی طرف آتے ہیں کہ تاریخ کو کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ صرف حقائق کا ایک مجموعہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے، کسی بھی تاریخی بیانیے کو تشکیل دینے کے 3 اہم مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہ لازوال اہرام۔ پھر آپ ایک زاویہ نگاہ چنتے ہیں، وہ لینس جس سے آپ اسے دیکھیں گے، جیسا کہ قاہرہ 1920۔ اور آخر میں آپ اس سے ایک کہانی بناتے ہیں، جیسے دریافت اور مہم جوئی کی ایک داستان۔ اور یہیں پر سب سے اہم نقطہ ہے، کہانی کا نقطہ آغاز کبھی غیر جانبدار نہیں ہوتا۔ یہ کہانی سنانے والے کا پہلا اور سب سے اہم انتخاب ہے، جو آنے والی ہر چیز کا رخ متعین کر دیتا ہے۔ ہر کہانی کا ایک نقطۂ آغاز ہوتا ہے۔ آج ہم نے اہرم کی کہانی 1920 سے شروع کی۔ یہ انتخاب اس دور کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ اور اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ ہماری اپنی کہانیاں، جنہیں ہم سچ مانتے ہیں، ان کے نقطۂ آغاز ہمارے بارے میں کیا ظاہر کرتے ہیں؟ اس پر غور کیجیے گا۔